الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان اللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا سبحان اللہ وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا ومدنينا وهاشمينا سبحان اللہ محمد مبارك صلی اللہ صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وإلى بيته وعلماء ملته وأولياء أمته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. سبحان اللہ سبحان اللہ قال الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى في مقام ثاني وآخر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت و آل رسالت، بارگاہ نبوت و آل نبوت، دربار نبی و آل نبی، آستانہ نبی و فیضان آستانہ نبی. جس حد تک محبت کرتے ہو ان سے، جس حد تک نسبت رکھتے ہو ان سے، جس حد تک وفادار ہو ان کے لیے، اور جس حد تک ایماندار ہو، اتنی حد میں جا کر رسول پاک کی بارگاہ میں اتنے ہی ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معزز محترم سادات کرام، علماء ذوی الاحتشام، بالخصوص میرے کرم فرما میرے ساتھی عزیز، مجھے بلانے والے میرے داعی، جن سے میری مراد مداح رسول، اولاد رسول سید سجاد حسین باپو، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر مخدوم پاک کی مشن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی. آمین. سبحان اللہ. انہی کے کام کے لیے آیا ہوں. کام ان کا ہوتا ہے، نام ہمارا ہوتا ہے، اور ہمارا بھی نام انہی کے نام سے ہی وابستہ ہے. تو جب تک وہ چاہے نہیں تو نہ نام ہوگا نہ کسی کا کام ہوگا. اور تمام سادات کرام کا میں بہت ممنون ہوں، مشکور ہوں، جنہوں نے مجھ فقیر کو یہاں پر مدعو کیا ہے. اور قابل مبارکباد یہ تنظیم بڑے کم وقت میں، اگر میں اس کو جلسہ ایک ٹائٹل دینا چاہوں، کیونکہ پیچھے اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس جلسے کے بارے میں کہا جائے کون سا جلسہ ہے، تو مجھے لگتا ہے تمام چیز کو نوعیت کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ یہ جلسہ اچانک ہے. جیسے ہوتا ہے جلسہ دستار فضیلت، جلسہ فیضان مصطفیٰ، جلسہ جشن شہدائے کربلا، اور یہ ہے جلسہ اچانک. مگر انشاءاللہ ہوگا بھیانک. واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. جلسہ اچانک میں آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں کمیٹی کی جانب سے، اور دعا کرتا ہوں کہ جیسے یہ اچانک جلسہ ہو گیا ایسے ہی فیضان کی اچانک بارش ہو جائے. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. جتنے یہاں آئے ہیں سب خیرات کائنات کی جو سیدہ ہیں ان کا کھائیں، اور کائنات کی جو مولا ہے ان کا کھائیں، اور کائنات کا جو نبی بن کے آیا ہے، سیدوں کا نانا، کوئی سیدوں کا بابا، کوئی سیدوں کی ماں. یہی تو وجہ کائنات ہے، مقصود کائنات. بیدم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات. خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے. کچھ لوگ پریشان بھی ہیں. حالانکہ میں اس پر بہت دفعہ روشنی ڈال چکا ہوں کہ مقصود کائنات پنجتن پاک ہیں، یہ میں ثابت کر چکا ہوں. مگر آپ لوگ کا زور، آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کا تعلق جو اہل بیت اتحاد سے میں نے محسوس کیا. لگتا ہے یہاں پر بھی یہ تحفہ دیتے ہوئے جاؤں تاکہ آپ لوگ صرف عقیدتاً یہ نعرہ نہ پڑھے، حقیقتاً یہ پڑھیں. ان کا کہنا ہے نا حضرت کہ مقصود کائنات تو صرف، حضرت محفل میں ہم لوگ نے گفتگو کی تھی، مقصود کائنات صرف رسول پاک ہے. یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، متن بھی یہی ہے، معنی بھی یہی ہے، مفہوم بھی یہی ہے، مراد بھی یہی ہے، منشا بھی یہی ہے. تو پھر یہیں تک انہوں نے کہا کہ رک جائیے، کیونکہ متن میں، ترجمے میں، مفہوم میں، تفہیم میں رسول پاک کو ہی کہا گیا ہے مقصود کائنات. تو لہٰذا یہ مولا علی، سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین، ان کو کہاں سے شامل کر دیا؟ بیدم وارثی. اس نے صرف نام رکھا تھا بیدم، تھا نہیں بیدم. اور اس کو اس نے خود یہ نام نہیں رکھا تھا بیدم، اس کی بھی ایک کہانی ہے. حضرت بیدم وارثی جو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں مرید ہونے گئے، وارث پاک عالم پناہ کی بارگاہ میں، تو آپ کی جب نگاہ ولایت بیدم پر پڑی، نام تو کچھ اور تھا غالباً، ذہن میں بہان نام نہیں ہے، نام کچھ اور تھا. تو پھر بیدم کیوں مشہور ہوئے؟ تو جب نظر عنایت، لطف، نظر التفات، محبت کی نظر جب پیر و مرشد کی اس مرید پر پڑی، پیر خالص کی نظر اس مرید خالص پر جب پڑی، تو جیسے ہی نظر سے نظر ملی، حضرت بیدم وارثی وہیں تڑپنے لگے.
اور تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوش ہوئے تو جب وہ بے ہوش ہوئے تو پیر صاحب نے یہاں کچھ عرض کیا, ارے یہ تو بے دم ہو گیا. یہ کہنا کیا تھا کہ جب ان کو ہوش آیا فرمایا تم کو پیر صاحب نے ایک تخلص دیا ہے بے دم. بولے آج سے میرا نام ہی یہی ہے بے دم وارسی. ایسا یہ مشہور ہوا کہ اصل نام بھول گئے, اس نام سے وہ منسوب ہو گئے جو نام ان کے پیر نے دیا. تو اگر پیر صرف ظاہری نام دے دے تو وہ مولا کو تک پہنچ جاتا ہے, تو اگر مولا کسی کو اپنا نام دے دے, مولا کسی کو اپنا نام دے دے, اپنے نام کا حصہ بنا دے, بلکہ اپنے نسل میں شامل کر لے, وہ تو مولا ہے نا, جس کو چاہے نواز دے. بات کہیں اور جا رہی تھی, کہیں اور چلی گئی. بیدم وارسی نے 100 سال پہلے شعر لکھا, سب کو سمجھ میں آیا 100 سال کا. ابھی کچھ لوگ آئے ہیں, کون سے میڈک؟ برساتی میڈک. ان کو یہ اعتراض ہوا کہ یہ غلط ہے, بلکہ میرا ان سے بھی اعتراض ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے جو قرآن حدیث میں صراحتاً نہ ہو, علماء بیٹھے ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے, صراحتاً موجود نہ ہو تو کیا کرتے ہیں, ہم چھان بین کرتے ہیں, حدیث سے ہی کوئی مفہوم نکالتے ہیں, قیاس بالحدیث کرتے ہیں یا قیاس بالقرآن کرتے ہیں, یعنی قرآن میں جس پر جو حکم آ گیا ہے اسی حکم پر قیاس کرتے ہوئے کہ اس پر یہ حکم آیا کیوں ہے. یہ سب کام علماء کا ہے نا, تحقیق کرنا, اجتہاد کرنا, استدلال کرنا, یہ کام کس کا؟ علماء کا. تو تب تو بہت کھنگالنے لگتے ہو, مسلم شریف, بخاری شریف, احمد مسند احمد, نسائی شریف, قرآن شریف, ساری شریف کتابیں کھل جاتی ہیں, اور یہ طریقہ بھی ہے. لیکن جب بات آتی ہے پنجتن, تو اس پنجتن کے بارے میں بھی اسی شریف کتابوں میں ڈھونڈو نا. اب کیوں پیٹ میں ایٹھن, اب کس بات کی جلن؟ کوئی بات جیسے آپ کو آسانی سمجھا دوں, شراب حرام ہے کہ نہیں؟ کہاں حکم ہے اس کا؟ قرآن میں. اور چرس حرام ہے کہ نہیں؟ گانجا حرام ہے کہ نہیں؟ ہے کہیں قرآن میں؟ کہاں لکھا ہے؟ ہے کسی حدیث میں ہیروئن, ڈرگس اور جانے کیا کیا, وائٹنر, ان سب کا ذکر ہے؟ نہیں ہے. پھر حرام کیسے ہوا؟ تو پھر آپ پھر تحقیق چالو, شراب کیوں حرام ہے؟ تو شراب اس لیے حرام ہے کہ اس میں نشہ ہے. کیسا نشہ ہے؟ ایسا نشہ ہے کہ جو پیر کو لڑکھڑا دیتا ہے, ہوش گوا دیتا ہے. تو اب جس چیز میں یہ نشہ پایا جائے گا, جو ہوش اڑا دے, پیر لڑکھڑا دے, وہ شراب کے حکم میں اس لیے حرام. اس میں تو بڑی محنت کر لی ہے. مسائل کی بات آئی تو بتی جلی, اور جب فضائل کی بات آئی تو پھر ہم کو بھی تو اجازت دیجئے حضور, ہم بھی کھنگالے, ہم بھی استدلال کرے. اگر ہمارا استدلال غلط ہو تو آپ کا جوتا میرا سر. اب استدلال سماعت فرمائیے. یہ بات تو فیکٹ ہے نا, وہی مانتے ہیں. جو کہنے جا رہا ہوں یہاں تک تو مانتے ہیں. کیا کہ اے اللہ کے رسول, اگر مجھے تم کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں کائنات ہی نہ بناتا, ہے نا؟ آپ ہی مقصود کائنات ہوئے نا, کائنات کے مقصد آپ ہوئے. آپ کو نہ بنانا ہوتا تو یہ جو رنگینیاں دیکھ رہے ہیں آپ, یہ نہ ہوتی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی, بس یہیں رک گئے, اسی لیے چوک گئے. ہم آگے بڑھ گئے کہ مقصود کائنات کیا ہے؟ رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات, یہ مقصود کائنات. کون رسول؟ توجہ ہے نا. ایک جملہ, ایک بھی جملہ پھسلا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں کہ تمہیں ذمہ دار کیا سمجھے. میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں جو میں کہہ رہا ہوں. اس کا ذمہ دار نہیں, تم سمجھ لیجیے. اپنی سمجھ کو تم سمجھو, ورنہ بھی تم لوگ کو اللہ سمجھے. کوئی اگر نہ سمجھنے کے لیے بیٹھا انشاءاللہ اس کو بھی سمجھا کے بھیجیں گے. یہ سمجھ کے بیٹھنا ہے کہ مجھے سمجھنا ہی نہیں ہے, انشاءاللہ یہ علی کا بیٹا اس کو بھی سمجھا کے جائے گا. ورنہ میں زیادہ دور نہیں ہوں, آ کے مجھ سے مل لے حجرے میں آ کے, جتنی دلیلیں مانگے گا اتنی دلیل دوں گا. کچھ دلیلیں سماعت فرمائے. کون رسول, کون مقصود کائنات؟ وہ جو خود اپنے بارے میں فرماتا ہے اول ما خلق اللہ نوری, کہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ میرے نور کو. کس کو بنایا؟ ایک ایک لفظ توجہ ہے. کس کو بنایا؟
میرے نور کو. کون سا نور؟ جو مقصود کائنات ہے. کلیئر؟ جو مقصود کائنات ہے وہ نور سب سے پہلے بنا, اس کے صدقے کائنات بنی ہے. تو وہی نور جو مقصود کائنات سب سے پہلے بنا, وہ نور محمدی کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی. صحیح ہے نا؟ کسی کو اعتراض؟ کسی کو قائم چورن چاہیے پیٹ میں درد ہوگا یہ ملتا ہے؟ نہیں ہجم ہو رہا یہ بات. کہ قائم چورن اور بھی بہت ساری چورن آتے ہیں, پھکی لیتا رہے, نہیں مل رہا تو یہاں تو پھکی جا ہی رہی ہے. اینٹی وینوم, اینٹی ڈوز, اس کو 3 بار نہیں ایک ہی بار میں کام کرنا ہوتا ہے. یہ ایک ہی بار میں کام کر دیتی ہے. سب سے پہلے بنا اللہ کے رسول کا نور. کون نور؟ جو مقصود کائنات. تو یہی تو ہے مقصود کائنات, یہ نور. ہاں یہ ہے, آگے بڑھو. وہی رسول جو مقصود کائنات ہے, وہی نور جو مقصود کائنات ہے. وہ نور کیا کہہ رہا ہے؟ بھلے ضعیف حدیث ہے, فضائل میں لی جاتی ہے. ضعیف حدیث فضائل میں لی جاتی ہے کہ نہیں لی جاتی ہے؟ تو ضعیف حدیث لو نا, فضیلت سامنے آ جائے گی. کیسی؟ اللہ کا رسول فرماتے ہیں انا و علی انا و علی من نور واحدہ, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. کون نور؟ وہ جو سب سے پہلے بنا. کون سب سے پہلے بنا؟ جو مقصود کائنات. آگے لے چلے. حضرت فاطمہ کے بارگاہ میں جا کے پوچھتے ہیں آپ کچھ بتائیں. بولے میں کیا بتاؤں, میرے بارے میں میرے ابا نے جو بتایا سن نہیں سکے. کیا؟ یا فاطمہ انت بضعۃ منی, اے فاطمہ تم میرے جگر کا, میرے جسم کا ٹکڑا ہو. کس جسم کا ٹکڑا؟ رسول کے جسم کا. رسول کا جسم کس سے بنا ہے؟ اسی نور سے. کون سا نور؟ جو مقصود کائنات. مقصود کائنات اسی سے بنے ہیں علی, اسی سے علی. پھر اسی نور کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ. لوہے کا ٹکڑا لوہا ہی ہوتا ہے, لکڑی کا ٹکڑا لکڑا ہی ہوتا ہے. تو یہ کیسے ممکن نہ ہو کہ نور کا ٹکڑا نور نہ ہو؟ اب آگے بڑھے, کیونکہ بیدم وارسی نے 3 نہیں 5 کہا ہے. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. تو یہ 2 بچے ہیں, ان کا جن کے بارے میں پھر حدیث میں دیکھتے ہیں. تو جب حدیث کی ہم نے ترجمانی کرنے کا ارادہ کیا, سمجھنے کی کوشش کی حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ سے نسل چلی کیسے, تو جب پڑھنا شروع کیا تو پتا چلا کہ جس سے نسل چلتی ہے, جس خون سے ہم بنتے ہیں, وہ خون سیدہ میں ہے ہی نہیں. یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا دنیا کی واحد ایسی عورت ہے جو 365 دن پاک. سبحان اللہ. وہ خون جس سے ہم تم بنتے ہیں وہ تو سیدہ میں ہے ہی نہیں, سیدہ میں ہے ہی نہیں. اب اسی جب وہ خون ہونا ضروری, وہ خون ہونا ضروری, وہ ہوگا تبھی حمل ٹھہرے گا, حمل ٹھہرے گا پھر اس کا خون بہنا بند ہوتا ہے, تو اسی خون سے ہم بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یا اللہ سیدہ میں تو وہ خون ہی نہیں, تو بنے کیسے حسن حسین؟ ان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ اس سے پہلے کہ ہم ان سوالوں میں الجھے ہوتے تو ہمارا امام بریلی کا کلندر بریلی کی چٹائی پہ بیٹھ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضور غازی ملت زندہ باد. خاندان اشرفیہ زندہ باد. کس نور سے بنے حسنین کریمین؟ نور فاطمہ سے. نور فاطمہ کس نور کا ٹکڑا؟ نور مصطفیٰ کا. نور مصطفیٰ کب بنا؟ سب سے پہلے بنا. وہ سب سے پہلے جو نور بنا وہ مقصود کائنات, اسی سے علی, اسی سے فاطمہ, اسی سے حسن, اسی سے حسین. تو نتیجہ یہی تو نکلا کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی. یا علی یا علی یا علی. ابھی تو میں آیت پہ آیا ہی نہیں, یہ تو آپ نے موڈ بنا دیا تھا تو وہاں چلا گیا. لیکن جو میں لے کے آیا ہوں ابھی تو کچھ سنا دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, یہاں اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ کو سمجھو.
تھوڑا سا اپنے آپ کو وقت دو، خود کو بھی ہنگالو، مانجو، اپنے بارے میں بھی تو جانو. کون تھے تم لوگ؟ کنتم امواتن، تم لوگ مردہ تھے. کنتم، تم لوگ، امواتن، مرے ہوئے تھے، مردہ تھے، مردہ تھے. پھر تم کنتم امواتن فاحیاکم، پھر تم کو زندہ کرا، پھر تم زندہ ہوئے. پھر کیا فرمایا؟ ثم یمیتکم، پھر تم مر جاؤ گے. ثم یحییکم، پھر تم زندہ کیے جاؤ گے. ثم الیہ ترجعون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے. یہ لوٹانا بتا رہا کہ آئے ہیں کہیں سے، کہ لوٹتا وہی ہے جو آیا ہے. اس کا مطلب ہم یہاں تھے نہیں، ہم تو تھے مگر کس حال میں؟ مردہ. کنتم امواتن، یعنی موجود تو تھے مگر مردہ تھے. اب اس کو سمجھانے کے لیے ساتھ میں ایک اور آیت میں نے پڑھی ہے قرآن پاک میں. اس میں اللہ فرماتا ہے، یعنی یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ ہم جہاں بھی تھے عدم میں تھے نا، عدم میں تھے تو معدومیت میں مگر مردہ تھے. تو وہ جو مردہ والی زندگی تھی ہم پر، کیا ہم پر بھی کچھ زمانہ گزرا ہے ایسا کہ ہم مردہ تھے اور زمانہ گزرتا جا رہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم تکن، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا مطلب؟ انسانوں پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، انسانوں پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، یعنی انسان تو تھے مردہ حالت میں، ان پر زمانہ گزرا ہے. کس حال میں؟ کہ وہ شیء مذکور نہ تھے. تھوڑا گاڑا ہو جا رہا ہے، یعنی وہ تو موجود تو تھے مگر مذکور نہیں تھے. موجود تو تھے، مردہ تھے مگر ان کا کوئی ذکر نہیں تھا، قابل ذکر نہیں تھے. ایک پورا زمانہ گزرا ہے. وہ 100 سال کا ہو، 1000 سال کا ہو، لاکھ سال کا ہو، کروڑوں سال کا ہو، سمجھیے گا دیکھتے ہیں اور لے جانا چاہتا ہوں. ہم پر گزرا ہے یہ زمانہ، اور اس حال میں گزرا کہ ہم تو تھے، ایک کچھ چیز شیئن، کوئی شے تو تھے ہم مگر قابل ذکر نہیں تھے، مذکور نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم مردہ تھے تو ذاکر نہیں تھے. جب ہم مردہ تھے تو ذاکر نہیں تھے، یعنی ذاکر نہ ہونا، ذکر نہ کرنا موت ہے. ذکر نہ کرنا موت ہے اور ذکر کرنا زندگی. تو جب ہم لوگ ذکر نہیں کرنے کی پوزیشن میں تھے تو ہماری بھی یہ حالت تھی کہ ہم قابل ذکر خود بھی نہیں تھے. اور یہ کیسے ہم سمجھائیں آپ کو؟ قرآن ایک جگہ نہیں فرماتا فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر تو کرو، میں تیرا ذکر کروں گا. اور اس نے خود کی بات، تم میرا ذکر اپنی بساط کے حساب سے کرو گے، میں تیرا ذکر اپنی بساط کے حساب سے کراؤں گا. سمجھ رہے بات؟ تو ہم پر دور گزرا مگر ہم قابل ذکر نہیں تھے. یعنی اگر آپ کو قابل ذکر ہونا ہے تو آپ کو ذکر کرنا پڑے گا. کس کا ذکر؟ جس نے زندگی سے موت، پھر موت سے زندگی عطا فرمائی، اس کا ذکر. اس کا ذکر جو کہہ رہا ہے کہ تم مرے ہوئے تھے پھر میں نے زندہ کیا، اس کا ذکر کرنے والے خود بھی موجود رہتے ہیں اور مذکور بھی رہتے ہیں. جیسے ہمارا آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم موجود تو ہیں مذکور نہیں ہے. ان کا بھی ایک معاملہ ہے کہ موجود تو ہیں یعنی زندہ ہیں مگر مردہ والی کوئی ذاکر نہیں ہے، مذکور نہیں ہے. اور بدیع الدین زندہ شاہ مدار، شہنشاہ سلسلہ رفاعیہ احمد کبیر، بظاہر تو موجود نہیں ہے، مذکور ہے. لیکن دیکھ رہے ہیں آپ، موجود تو نہیں ہے، محسوس ہو رہے ہیں. موجود تو نہیں ہے، مذکور ہے، ذکر ہو رہا ہے. تو پتا چلا ذکر کرنے والا جب اس حد تک پہنچ جاتا ہے
ذکر کرنے والا ذکر کرتے کرتے جب اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کی آنکھیں بھی ذاکر ہو جائے، اس کی کان بھی ذکر کرنے والا ہو جائے، اس کا منہ بھی ذکر کرنے والا ہو جائے، اس کا ظاہر بھی ذاکر، اس کا باطن بھی ذاکر ہو جائے، اس کا دل بھی ذاکر ہو جائے، اس کا قلب بھی ذاکر ہو جائے، اس کا ذہن بھی ذاکر ہو جائے، اس کا اخفا بھی ذاکر ہو جائے، اس کا اخفا ذاکر ہو جائے، اس کا باطن بھی ظاہر ہو جائے، اس کا باطن و باطن ظاہر ہو جائے، اس کا چلنا پھرنا ذکر ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا ذکر ہو، اس کا دیکھنا جلنا ذکر ہو، اس کا کھانا بھی ذکر ہو، اس کا پینا بھی ذکر ہو۔ جب کوئی ایسا ذاکر ہو جائے تو اگر وہ عبد القادر ہے تو غوث اعظم بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ حسن ہے تو معین الدین غریب نواز بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ قطب الدین ہے تو قطب الاقطاب بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ فرید الدین ہے تو داتا اعظم بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ نظام الدین ہے تو محبوب الہی بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ علاء الدین ہے تو صابر اعظم بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ سراج الدین ہے تو آئین ہند بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ علاء الحق ہے تو مخدوم گنج نبات بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ اشرف ہے تو غوث العالم بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ بدیع الدین ہے تو مدار اعظم بنا دیا جاتا ہے، اگر احمد کبیر رفاعی ہے تو ایک سلسلے کا بانی بنا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ مدنی ہے تو شیخ الاسلام بنا دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ موجود نہ رہے مذکور رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک اعضاء کو ذاکر بنا دیا، اور انہوں نے اپنی حیثیت اپنی حد سے ذکر کیا، وہ اپنی حد سے ذکر کرواتا ہے۔ تو چاہے وہ زمین پر ہو تب بھی انہی کا جلوہ ہے، زمین میں ہو تب بھی انہی کا جلوہ ہو، زمین پر بھی ان کا ذکر ہوتا ہے، زمین میں جانے کے بعد بھی ان کا ذکر ہوتا ہے۔ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا؟ کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ جب تک ہم ذکر نہیں کریں گے ہم مردہ کہلائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ ہم ذکر مصطفیٰ چھوڑتے ہیں، نہ ذکر مولا چھوڑتے ہیں، نہ ذکر حسین چھوڑتے ہیں، نہ ذکر فاطمہ چھوڑتے ہیں۔ غوث اعظم ہمارا وظیفہ ہے، غریب نواز ہمارا ذکر ہے، مخدوم اشرف ہماری فکر ہے، اعلیٰ حضرت ہمارا رستہ ہے، ہمارا طریقہ ہے، مگر انہی کا طریقہ انہی کی طریقے سے، ان کا طریقہ انہی کے طریقے سے، طریقے میں چینجنگ نہیں لانے گا۔ پھر میں بولوں گا اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں، رسول اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں، مولا علی کو مانتے ہو کہ نہیں، غوث اعظم کو مانتے ہو کہ نہیں، کام نہیں چلے گا۔ اللہ کو تو وہی مانتا ہے، رسول اللہ کو بھی مانتا ہے، نہیں مانتا؟ جتنے بھی 73 ٹکڑے ہوں گے مانتے ہیں کہ نہیں؟ مولا کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں اپنے حساب سے، مگر پنجتن کو ہاں مانتے ہیں اپنے حساب سے، صحابہ کو اپنے حساب سے، اولیاء کو اپنے حساب سے۔ ابے بھیا تیرا خود حساب لینا جانا ہے، تو کہاں سے حساب لگا کے بیٹھا، تیرا اپنا حساب ہونا ہے۔ کیا کہیں؟ تو ایسا کامن قانون نہ کر، ایسا کوئی کامن سیول کوڈ قانون نہ لاؤ سب پر لاگو ہو جائے، جائے گا تو ایک ہی، اور مان رہے 73 تو اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا۔ توجہ، اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کی ماننا پڑے گا۔ رسول اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، رسول اللہ کی ماننا پڑے گا۔ اسی طرح پنجتن پاک کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، پنجتن پاک کی ماننا پڑے گا۔ غوث اعظم کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، غوث اعظم کی ماننا پڑے گا۔ غریب نواز کو صرف ماننے سے کام نہیں چلے گا، غریب نواز کی ماننا پڑے گا۔ نظام پاک کو مان لینے سے کام نہیں چلے گا، نظام پاک کو ماننا پڑے گا۔ مخدوم اشرف کو صرف مان لینے سے کام نہیں چلے گا، مخدوم اشرف کو ماننا پڑے گا۔ تو ٹھیک کان کھول کے سن لو، اعلیٰ حضرت کو مان لینے سے کام نہیں چلے گا، اعلیٰ حضرت کی ماننا پڑے گا۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ شیخ الاسلام کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، شیخ الاسلام کی ماننا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، فیضان حضور سید احمد کبیر رفاعی۔ یعنی موت اور زندگی کا فلسفہ روح کے آنے جانے سے نہیں ہے۔ اگر تم ذاکر نہیں ہو، چلتے پھرتے مردہ، یا تو ذاکر ہو جاؤ، یا تو ذاکر ہو جاؤ، یا ذاکر کے ساتھ لگ جاؤ۔ ابھی اور مزہ آئے گا اگر آپ حضرت انسان ہیں کہ نہیں، آپ سیف المخلوقات ہے نا،
آپ کا مقام زیادہ ہے یا کتے بلی کا؟ انسان کا. آپ کا مرتبہ زیادہ بڑا ہے کتا بلی کا یا اونٹ کا؟ لیکن لگنے کا فیضان دیکھو. سبحان اللہ. ذاکر کے ساتھ، ذکر والوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ لگنے کا فیضان دیکھو. غار میں سوئے تھے 13 انسان، 13 ولی غار میں سوئے تھے کتنے سال تک؟ اور جب 300 سال گزر گیا کوئی مرا تو چلو یہ تو اللہ والے تھے، ان پر اللہ کی انعامات تھی. اس کتے میں کون سی کوالٹی تھی؟ ہمیں جب کتا اللہ والوں سے لگ جائے تو اللہ اس کی حفاظت کرنے لگے. تو ہم تو انسان ہیں، انسان. ہم کسی کے ساتھ لگ جائے تو ہمیں خود اللہ اللہ والا بنا دے. تو یا تو ذاکر ہو جاؤ، یا تو اللہ والے ہو جاؤ، یا اللہ والے کے ساتھ محبت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ان کی حفاظت میں لگ جاؤ. اس کتے میں اپنی کوئی کوالٹی نہیں تھی. جب کتے کا یہ عالم ہے تو سچے کا عالم کیا ہوگا؟ کتے کا یہ عالم جس کا نہ حساب ہونا نہ کتاب. کسی جانور کا کوئی حساب کتاب ہوگا؟ کوئی جانور جنت جہنم کو لینا دینا مگر بارے کتے. ایسی تیری محبت، تیرا نام کتمیر اور تو جنتی. سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ اے میرے نبی کی امتی، اپنے اندر لے آؤ اس کتے کی خصلت، ہو جاؤ جنتی. تو نسیت لگ جاؤ. تو زندگی اور موت کا فلسفہ روح کے آنے جانے پر نہیں ہے، ورنہ چلتے پھرتے کو بھی قرآن میں مردہ کہا گیا ہے. انک لا تسمع الموتى. اے میرے محبوب ان کو دعوت نہ دو، ان کو تبلیغ نہ دو، ان کو توفیق نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ مردہ ہے. ابھی روح اندر ہے مگر مردہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ذکر خدا سے محروم، ذکر مصطفیٰ سے محروم، ذکر صحابہ سے بھی تو ظاہر سی بات سے محروم، ذکر اہل بیت سے تعلق ہی نہیں، اولیاء اللہ تک پہنچ ہی نہیں، سادات کرام تک تو ان کی رسائی نہیں. تو اس لیے ان کا معاملہ ڈیٹینشن سینٹر میں سیٹ ہو گیا. ان کا ڈیٹینشن سینٹر بہت ڈینجر ہے بھائی، بہت بڑا بھی ہے. کمی جگہ خوب ہے، جگیا خوب چھے بدو چھے. تو وہاں جائیں گے. اور ہم کہاں جائیں گے؟ جہاں ذکر والے جائیں گے. اور ذکر والے کب تک نہیں جائیں گے جنت؟ جب تک اپنے چاہنے والوں کو. حدیث، اللہ سے محبت کرنے والوں کو ولی کہتے ہیں، اور اللہ جن سے محبت کرے وہ اس کو بھی ولی کہتے ہیں. کرامت اور آمد کو ولی نہیں بولتے. ایک مغالطہ ذہن سے نکال دو. ایک اور مغالطہ ذہن میں آتا ہے بعض لوگ سے، بتاؤں میں جو آیت میں نے پڑھی، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اس سے لوگ معنی کیا نکالتے ہیں؟ تم مردہ تھے تو وہ عدم والی زندگی ہے، پھر تم زندہ ہوئے یہ والی زندگی ہے، پھر تیسری پھر تم مر گئے قبر والی زندگی میں، پھر چوتھی پھر تم اٹھائے جاؤ گے تو میدان محشر والی زندگی ہے. یعنی چوتھی زندگی وہاں ہے. یہ مغالطہ غلط ہے، یہ مغالطہ غلط ہے. کلیئر کیجئے، کلیئر. پہلے موت تھا، موت کے عالم میں تھے کیونکہ ذاکر نہیں تھے. پھر ادھر آئے، ذاکر ہو گئے، ذاکر زندہ کیا گیا، ذاکر ہوئے. پھر حکم الہی سے موت آئی تو قبر میں گئے. جیسے ہی آپ قبر میں لٹاتے ہو، جیسے ہی قبر مٹا کے آپ جاتے ہو، اللہ پھر زندہ کر دیتا ہے. یہیں پہ زندہ ہوتے ہیں، وہاں نہیں زندہ کیا جاتا. لوگ سمجھتے وہاں جا کے زندہ کیا جائے گا، یہیں قبر میں زندہ کیا گیا، اسی قبر میں زندہ کر دیا گیا. اور یہ کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ آگے کی آیت ہے وہ کہہ رہا ہے ثم الیہ ترجعون، یعنی پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی. اب کہا، یعنی آخری میں زندگی قبر والی ہے، اب کہا اب تم کو اٹھایا جائے گا. یہاں پر زندہ نہیں کیا جائے گا، زندہ ہو چکے ہو، اب میدان محشر میں اٹھایا جائے گا. یعنی ہم مرتے ہی نہیں ہیں. ایک بار اس لیے ہم موت کے عالم میں تھے کیونکہ ہمیں ذکر کرنے کی استطاعت نہیں تھی. ہم بول نہیں سکتے تھے، ذکر کر نہیں سکتے تھے. اسی زمانے کو، اس زندگی کو موت کہا گیا. لیکن جیسے ہی ہم ذکر کرنے لگے، موت کا فارمولا کینسل. کیونکہ ذکر ہی نے زندگی دے دی. ذکر نے زندگی دی، ایسی زندگی دی کہ جب ذکر کر رہے تھے تو زندہ، جب قبر میں گئے تو زندہ. یہی وجہ ہے کہ زندہ زندے میں تعلق بنا ہوا ہے.
زندہ زندوں سے تعلق بنائے ہوئے، کیونکہ ہم زمین پر زندہ، وہ زمین میں زندہ. ادھر دیکھو، زمین پر مردہ، وہ زمین میں مردہ. تو جب دونوں مردہ تو لین دین کیسے؟ نہ یہاں سے کچھ جا رہا نہ وہاں سے کچھ آ رہا ہے، اور یہاں دونوں زندہ. ہم یہاں سے ایصال ثواب بھیج رہے ہیں، غوث اعظم وہاں سے ہماری مراد بھیج رہے ہیں، کیونکہ وہ وہاں زندہ ہم یہاں زندہ. ان کو زندگی کس نے دی؟ ذکر نے. ذکر خدا میں ایسا وہ مستغرق ہوئے، اور ایسا وہ ذکر خدا میں فنا ہوئے کہ فنا کو ہی ذبح کر دیا گیا. ہمیشہ کے لیے بقا ہوگا، اور ہمیشہ کے لیے وہ باقی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو معاملہ ان کا ہے جن کو علی کا فیضان ملا، یعنی علی سے ملتی ہے ولایت. تو علی سے جن کو ولایت مل جائے ان کا یہ حال ہے. علی سے جن کو ولایت مل جائے ان کا یہ حال ہے. تو سوچو علی کا وقار کیا ہوگا، علی کا مقام کہاں کہاں نہیں. علی صاحب ہمارے دل میں، ولیوں کی یاد میں، ولیوں کے نقشے پہ، ولیوں کے ذکر میں، غوث اعظم کا وظیفہ، غریب نواز کا وظیفہ، مخدوم اشرف کا وظیفہ، نظام پاک کے خیال میں، فرید پاک کی فکر میں. جہاں 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 دیکھیے کون ملے گا؟ حدیث سے بتاؤں، حدیث سے 1,24,000 صحابہ کرام ہے کہ نہیں؟ اور سارے صحابہ کے عظمتوں کو میرے ماں باپ قربان، اس میں کچھ تو بہت ٹاپ کلاس کے ہیں، ان پر ٹاپ کلاس کی قربانی ہے. مگر آپ علی کا مقدر دیکھیں، کچھ چیزیں علی نے ایسی پالی جو دوسروں کے حصے میں نہیں گئی ہے. سمجھاؤں؟ 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں علی، بیت رضوان میں علی، اصحاب شجر میں علی، بدر میں علی، اولین میں علی، مہاجرین میں علی، ہجرت میں علی، سفر میں علی، در میں، گھر میں، پنجتن میں، چار یار میں، 313 میں، عشرہ وشرہ میں. اسی لیے کہتے ہیں، کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن چھڑائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. ہر جگہ علی ہے. اچھا بتائیے، 4 یار میں علی ہیں، 3 اور بھی ہیں. پنجتن میں علی ہیں، وہ 3. یعنی کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں علی کو مختص کر دیا گیا ہے، اور گویا یہ اعلان کر رہی ہے زبان حال سے نبوت کی زبان کہ علی جیسا کوئی نہیں. بے شک صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء ہے، خلیفہ اول ہے، بہت سارے معاملات میں مولا علی سے افضل ہے. تو کچھ خاصہ ایسا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فضیلت، ایک ہوتا ہے خاصہ. فضیلت میں تو افضل میں کچھ خاصہ ایسا ہوتا ہے، اسپیشلٹی جو کسی کے اندر ہے باقی کی نہیں. اس میں علی آگے، ولایت علی کے در پہ، طریقت علی کے در سے، حقیقت علی کے در سے، معرفت علی کے در سے، امامت کا سلسلہ. اس میں آپ کوئی دوسرا صحابی شریک ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. تو علی کے لال کو جب نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو مکمل علی کب سمجھ میں آئیں گے؟ کسی بزرگ سے ایک شخص ملا، بولے آپ بہت علی علی کرتے ہیں، بہت علی علی کرتے ہیں، جب دیکھو علی علی، جب دیکھو علی علی. ارے علی کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے. وہ مسکرائے، ابھی نابالغ ہے. ادھر آؤ جی، یہ لوٹا لو، لوٹا. ہاں وہ دیکھو وہاں نہر ہے، بولے ہاں. بولے نہر کا پانی لوٹے بھر بھر کے لاؤ. وہ ایک بار گیا لے آیا، پھر ایک بار گیا پھر لے آیا، پھر گیا پھر لے آیا. بولا ارے حضرت اتنی بڑی نہر اتنے بڑے کوزے میں کیسے آئے؟ بولے بس جب اتنی بڑی نہر اتنے سے کوزے میں نہیں آ سکتی تو اتنا بڑا علی تیرے بھیجے میں کیسے؟ تو علی کو سمجھو مت، محبت کرو. اور سنو، محبت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے.
قرآن سے ثابت کروں گا میں، اللہ کی سنت ہے. کیسے؟ اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قوم میں سے کسی کو کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے وہ محبت کرنے لگتا ہے اور وہ بدلے میں ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. یعنی پہلے محبت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ کو محبت شروع ہو گئی کس سے؟ اس بندے سے. اس محبت نے اس کو توفیق دی اللہ سے محبت کرنے. تو پہلے اللہ انتخاب کرتا ہے ولی کا، پہلے انتخاب کرتا ہے کسی شخص کو ولی بنانے کا. تو محبت کی ابتدا خدا سے ہوتی ہے. خدا کو کسی سے محبت، خدا کو صرف محبت ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے. اسے محبت ہی ہوتی ہے، باقی سب تم کو ہوتا ہے. اسے محبت ہوتی ہے، باقی جو کچھ بھی ہوتا ہے تمہیں ہوتا ہے. اور اللہ کسی چیز کو اپنے سے شریک نہیں کرتا ہے، مگر دو چیز شریک کرتا ہے. دو چیز شریک کرتا ہے. جب وہ کسی سے محبت کرنے لگے تو شریک کرتا ہے ہم لوگوں کو، تم بھی محبت کرو. اور جب وہ درود پڑھتا ہے، جب درود بھیجتا ہے تو پھر شریک کرتا ہے. میں اکیلے نہیں پڑھوں گا، فرشتوں تم بھی پڑھو، اور ایمان والو تم تو سلام بھی پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا، صرف درود نہیں، سلام. تو وہ وحدہ لا شریک اس دو عمل میں ہمیں کر رہا ہے شریک. محبت کا جب ارادہ کرتا ہے تو پہلے محبت وہاں سے شروع ہوتی ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ والے پہلے محبوب ہوتے ہیں پھر محب ہوتے ہیں. پہلے ان کو چاہا جاتا ہے پھر وہ چاہنے والے ہوتے ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے حدیث کی طرف لے جاؤں، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے. جبریل ادھر آؤ، حکم، یہ فلاں ابن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں. اچھا کیا حکم ہے؟ اے جبریل تم بھی فلاں ابن فلاں سے محبت کرو. فلاں ابن فلاں سے تم بھی محبت کرو. ٹھیک سرکار، محبت کریں گے. دیکھیے بڑا جہاں لے جانا چاہتے ہیں، اگر میں وہاں تک آپ لوگ کو لے جا سکا تو مجھے لگے گا کہ میں کامیاب رہا. کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں دیکھیے. اللہ نے ارادہ کیا کسی ایک کا ارادہ کیا کہ اے جبریل میں اس فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے کرو. اچھا اور کوئی حکم؟ اور سنو، فرشتوں کی دنیا میں جاؤ، عالم ملک میں جاؤ اور وہاں ندا لگاؤ کہ اللہ فلاں ابن فلاں سے اور جبرائیل فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہے. تو ان سے کہہ دو کہ اگر وہ فرشتے بنے رہنا چاہتے ہیں، فرشتے بنے رہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی فلاں ابن فلاں سے محبت کرو. مزے کی بات دیکھیے حضرت، ابھی فلاں ابن فلاں کو پتہ ہی نہیں ہے اوپر ڈیلنگ ہو رہی ہے. اسے بھی خبر ہی نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا. وہاں ڈیلنگ ہو رہی ہے کہ میں کرتا ہوں، فائنل ہو گیا، میں کرتا ہوں. ابھی میں نے کہا تھا اسے کچھ نہیں ہوتا، خالی محبت ہوتی ہے. ہو گئی محبت، ہو گئی محبت. اب اکیلا نہیں ہے، بولے تم بھی کرو، تم بھی کرو. اور پھر تم ہی نہ کرو، اپنے تمام فرشتوں سے بھی جو تمہارے ہیں، جس کے تم سردار ہو، سید الملائکہ جبریل امین، سب سے کہو فرشتے بنے رہنا چاہتے ہو تسلسل کے ساتھ. ایک تھا اکڑا تھا، اکھڑ گیا. جبکہ وہ جن تھا، اس کو فرشتہ نہ سمجھ لینا غلطی سے. جن تھا، جن 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 لوگ اس جن چکر میں آ گئے اور جن تو اس جن نے پھنسا لیا. پھر اللہ انہیں سمجھے. ایک ہی بار انکار کیا، زندگی بھر کے لیے شیطان بنا گھوم رہا ہے. اچھا خاصا عزازیل تھا، ابلیس بنا گھوم رہا ہے. وہ ابلیس سے تو ہم نہیں پنگا لے پائے، لیکن آج کے 420 ہمارے سامنے ہیں. ان کو تو نہیں چھوڑیں گے، کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، نہ یہاں کا چھوڑیں گے نہ وہاں چھوڑنے دیں گے. تو اللہ نے ارادہ کیا فلاں ابن فلاں محبت کر. جبریل تم بھی کرو. جبریل جاؤ جاؤ فرشتوں پہ، فرشتوں میں ندا لگاؤ، فلاں ابن فلاں سے محبت کرو. اور صرف اتنا ہی نہیں، اب نیچے جاؤ. یہ لطف کی بات ہے، نیچے جاؤ اور جو پاک دل والے لوگ ملے، جتنے بھی پاک دل والے لوگ ملے، ان کے دل میں اس ولی کی محبت ڈال دو. اب اگر کوئی ولیوں سے محبت سے انکار کرے تو جھگڑا نہ کرنا، سمجھ جانا پاک نہیں ہے. ابے تم کو جبرائیل نہیں چن رہے تو ہم کہیں چنے؟
تمہارا تعلق جب جبریل امین سے نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم سے رشتہ داری کیسے نہیں ہو سکتے؟ تو جو پاک ہے وہی محبت کرے گا. اب کسی کے دل کو ٹٹولنا یہ دیکھ لینا کہ وہ غوث و خواجہ والا ہے کہ نہیں. اگر وہ غوث و خواجہ والا ہے تو جبریل نظر میں پاک دل والا ہے. تو یہ ہماری تمہاری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو جبرائیل نے پاک صاف مانا ہے. اسی لیے ہمارے اندر محبت آئی ہے. اور محبت شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہ سے. تو پتا چلا ولیوں سے محبت کرنا یہ گمراہی نہیں سنت الہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ میں آپ کو علی کے بارے میں کیا بتاؤں, مجھے ولی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جن کا صدقہ تمام ولیوں کو ملا ہے جب وہ باؤنسر ہو رہے ہیں. ان کی جرت دیکھو کہ مولا علی ٹکرا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے معاذ اللہ وہ سید نہیں ہے, کوئی کہہ رہا ہے مقصود کائنات نہیں ہے, کوئی کہہ رہا ہے خدا جانے وہ جو کہہ رہے ہیں میں کہنا بھی نہیں چاہتا, اللہ مجھے معاف فرمائے. اور یہ ممبر رسول بیٹھا ہوں تو مولا علی کی بات اچھی بات ہی پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا. جو ہمارا تعلق مولا علی سے, بس ارے یار مولا علی کو دیکھو یار, مولا علی تو بہت بڑی بات ہے. مولا علی کے بیٹوں کا عالم دیکھو. میں بندیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, بیٹوں کا یہ حال ہے. بیٹوں کا حال دیکھو, دکھاؤں. ایک سید زادی تھی, بھوکی پیاسی تھی, کئی دن سے بھوک پیاس سے تڑپ رہی تھی, بچے بھی تڑپ رہے تھے. اپنی بستی میں تو نہیں مانگ پائی کسی سے مدد, دوسری بستی میں گئی سوچتے ہوئے کہ مطلب یہ علی کے بیٹوں کا یہ حال ہے. علی کے بیٹوں کا ذکر کر رہا ہوں, بیٹی بیٹا. تو علی کا تو چھوڑ دو, علی کو بس صرف علی سے خالی ایک چیز کرو, عشق. بس محبت کرو, سمجھو مت, وہ سمجھ سے پرے ہے. کیونکہ سمجھنے جاؤ گے تو الجھ جاؤ گے, رزلٹ کچھ عجیب سے نکال لو گے. پھر مجھ سے مت کہنا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سمجھو مت, عشق کرو, محبت کرو. کیونکہ سیادت وہیں سے ہے, شریعت وہیں سے ہے, طریقت وہیں سے ہے, حقیقت وہیں سے ہے, معرفت وہیں سے ہے, امامت وہیں سے ہے, ولایت وہیں سے ہے, غوثیت وہیں سے ہے, قطبیت وہیں سے ہے, حاجیت وہیں سے ہے, محبوبیت وہیں سے ہے. رسالت کی نسل کا سلسلہ, امامت کی اصل کا سلسلہ. تو پھر علی تو اب ہو گئے نا وراؤل ورا اوپر. جب کوزے سے ہم وہ نہیں لے پا رہے ہیں پانی, تو بھیجے میں کہاں سے آئے گا علی کا مقام. تو وہ بیٹی کسی پوچھتے یہاں کوئی امیر ہے, تو پتہ لگا وہ امیر مسلمان کا گھر کوئی ہے جس سے مدد مانگ سکوں. تو ایک سامنے کا یہ مسلمان ہے, تمہارے لوگ, تمہیں لوگ کے نبی کو ماننے والا ہے, جاؤ اس سے مدد مانگ لو. مدد مانگنے گئے, وہ شہزادی مدد مانگنے گئی, دروازہ پہ دستک دی, وہ شخص باہر نکلا. فرمایا کون؟ بولے میں سید زادی ہوں اور میں بہت پریشان ہوں, غربت بیماری ہوں, بچے بھوکے ہیں, کئی دن سے میرے گھر میں فاقہ کا عالم ہے. آپ چونکہ میرے مسلمان بھائی ہیں اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, آپ کو اسی نبی کا واسطہ میری مدد کیجیے. میں سید زادی انہی کی بیٹی ہوں. تو اس نے معلوم کیا کہا, بہت آتے ہیں اس طرح بیٹی بیٹا بن گئے. کوئی ثبوت ہے تم سید ہو؟ سند دو, سند دو, سید ہو کہ نہیں ہو؟ تو اس نے مایوس ہو کر مایوسی لہجے میں کہا کہ سند لے کر تو میں کہاں چلوں گی, شجرہ لے کر میں کہاں چلوں گی, بس میرے بھائی میرے یقین کرو, میں سید زادی ہوں, خاندان نبوت کا حصہ ہوں. تم میری ہم مدد کر لو, میں انشاءاللہ تمہارے سفارش کروں گی میدان محشر میں. اس کے آنکھوں میں وہ جن کی غفلت کا پردہ آ گیا. وہ جن, ارے نہیں سمجھے, ابلیس, اس جن کی وہ والا جن کی نہیں, جن کا ان کا نہیں, جن کی غفلت والا پردہ اس کے اوپر آ گیا اور نہیں مانا. جاؤ تمہارے سے بہت آتے ہیں, سید بن کے سب کچھ دیتے رہیں گے تو ہمارا تو خزانہ ہی خالی ہو جائے گا. چلو. وہ بیچاری مایوس ہو کر باہر کی طرف بیٹھ گئی. پھر اس نے کسی سے دریافت کیا, یہاں کوئی لوگ مسلمان ہے تھوڑا پیسے والا ہو جو میری مدد کر سکے. تو بولے مسلمان کو نہیں پتا, پر ایک بغل میں مجوسی کا مکان ہے, پیسے والا ہے, مجوسی ہے مگر پیسے والا ہے, ہو سکے تمہاری مدد کر دے. اس کے وہاں تک بھی دروازہ کھولا, مجوسی نے پوری رودات بیان کی. پھر آخر میں یہ بھی کہا کہ میں نبیوں کی, مسلمانوں کے نبیوں کی بیٹی ہوں, میری مدد کر دیجیے آپ.
اتنا سننا تھا کہ اس کے کان کھڑے ہو گئے، اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی کہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹی میرے دروازے پر. ارے رکو، ایسے بتائیے اندر اپنی بیوی کو کہتا ہے ارے نیا برتن نکالو، نئی چادریں لگاؤ، نیا پورا گھر دھل دو. کیوں؟ بولے مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کے گھر کی بیٹی آئی ہے. یہ بڑے پاک لوگ ہوتے ہیں، ہمارا گھر ان کے لائق نہیں، پہلے ان کے لائق گھر بناؤ ہمارا. پڑھا ہوگا نبی کی شان، پڑھی ہوگی کتابوں میں، تو آج جس کی شان پڑھی تھی اسی کی بیٹی سامنے کھڑی، جس کی شان پڑھی اس کی بیٹی سامنے کھڑی. تو ایسے نہیں ہے، شان بڑے اعلیٰ والے ہیں، اعلیٰ خاندان. پورا گھر ان کے لائق بناؤ. گھر اس کے لائق بنایا گیا، اس بیوی گھر میں لایا گیا، نئی چادر پہ بٹھایا گیا، کھانا کھلایا گیا، نیا برتن جو ان یوزڈ تھا اس میں اسے کھانا کھلایا گیا. اور یہ بات آئی گئی سی ہو گئی. رات ہوئی، اس سیدہ نے کہا کہ مجھے جان دی، بولے ابھی بہت رات ہے، آپ کا گھر دور ہے، صبح چلی جائیے گا. رات ہوئی، سیم نائٹ کی بات ہو رہی ہے. ادھر مسلمان سو رہا ہے، ادھر یہ مجوسی سو رہا ہے، اسی گھر میں سیدہ سو رہی ہے. رات میں مسلمان کو خواب آتا ہے. یہ میں علی کے گھر کی بات کر رہا ہوں. علی مطلب علی تو بتایا نا وراء الورا ہے، علی کے گھر کے بچیوں کا یہ عالم ہے. رات ہو گئی، خواب آیا اس مسلمان کو. ایک خواب آیا کہ میدان محشر سجا ہوا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، جنتی جنت میں ڈالے جا رہے ہیں، جہنمی جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں. مجھے بھی جنت لے جایا جا رہا ہے، جنت میں جا رہا ہوں. جیسے ہی جنت کے دروازے قریب پہنچا، بالکل جنت میں داخل ہونے والا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں. انہوں نے مجھے روک دیا. رسول اعظم نے روکا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مجھے روک کیوں رہے ہیں، جانے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ میں تو آپ پر ایمان لایا ہوں، آپ ہی پر تو ایمان لایا ہوں، آپ کے قرآن پر ایمان لایا ہوں، آپ کے احکام پر ایمان لایا ہوں، آپ کی شریعت پر ایمان لایا ہوں، آپ کی طبیعت پر ایمان لایا ہوں، آپ کی ذات پر ایمان لایا ہوں، اور آپ مجھے جنت میں جانے سے روک رہے ہیں کیوں؟ رسول پاک فرماتے تو مجھ پر ایمان لایا، میری شریعت پر ایمان لایا. بولے جی. بولے سند دے، سند دے، ثبوت دے کہ تم مسلمان ہو. بولے یا رسول اللہ ثبوت کہاں سے دوں؟ بولے بھول گئے وہ رات جب میری بیٹی تیرے گھر مدد کے لیے گئی تھی، جب اس نے کہا کہ میں رسول اعظم کی بیٹی ہوں، کیا کہا تھا تو نے؟ یقین نہیں کیا تھا. سند. اب تیری یہ سند ہے کہ تو یہاں نہیں رہے گا، اب تیری یہ کوالٹی ہے کہ تو یہاں نہیں رہ سکتا ہے، ڈیٹینشن سینٹر جہنم میں جا. اب جیسے ہی یہ خواب ختم ہوا وہ بوکھلا کے اٹھا. ارے باپ رے باپ، بہت بڑی غلطی ہو گئی. واقعی سیدہ آئی تھی، واقعی سیدزادی آئی تھی، میں پہچان نہیں پایا. اب اس کی رات نہیں کٹ رہی ہے، انتظار کر رہا ہے فجر ہو جائے جلدی سے. یا اللہ فجر بھی نہیں ہو رہی ہے، بڑا لیٹ ہو گیا ہے، اذان دینے والا مر گیا کیا؟ اذان جلدی دے تاکہ جلدی سے میں نماز پڑھوں، نماز پڑھ کے جاؤں اور ڈھونڈوں بیوی کہاں ہے. تو وہ ویسے ہی ہوا، صبح ہوئی وہ بیوی ڈھونڈنے لگا، وہ سیدزادی کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا مجھے نہیں پتا. تو کہہ رہا میں کیا جانوں. کسی ایک جاننے والے نے کہا ارے ہاں کل تمہارے گھر سے نکلی تھی تو مجھ سے پوچھی، میں نے کہا فلاں گھر سے وہاں مدد ملے گی، شاید دیکھ لو وہاں پر ہو یا وہاں سے چلی گئی، مجھے نہیں پتا. وہ دوڑا گیا. بولے اچھا وہاں گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو نہیں لیں گے ہم، وہ اس کا کیا لینا دینا ان سے، اس کو نہیں لیں گے، وہ تو کافر ہے. اب وہ پہنچا اندر، دروازہ کھڑکایا. بولے آپ وہاں کوئی عورت کل آئی تھی، کوئی سیدزادی؟ بولے ہاں. بولے وہ ہم کو دے دو، میرے نبی کی بیٹی ہے، وہ میری نبی کی بیٹی ہے، تم کیوں رکھے ہو اس کے پاس، تمہارا کیا لینا دینا، تم سے کیا لینا دینا، تم سے کیا مطلب، تم ہم کو دے دو. اس نے جواب دیا مجوسی نے، ارے میاں لینا تھا تو کل آتے، لینا تھا تو کل آتے، اب تو سودا ہو گیا. وہ کیا مطلب، تم نے کل کوئی خواب دیکھا تھا؟ ہاں میں نے بھی خواب دیکھا ہے. اور تم نے تو کسی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا ہوگا تو، یا تمہارے باپ داداؤں نے کسی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا ہوگا تو تم مسلمان ہوئے. پہلے آئے ہوتے، اب تو سودا ہو گیا. تمہارا نبی میرے خواب میں آ کر مجھے اپنے دستے مبارک پر ایمان کی تعلیم دی ہے. مجھے مسلمانوں کے سردار نے کیا ہے، مجھے مسلمان نبیوں کے امام نے کیا ہے. کل آئے ہوتے میرا ادھورا خواب وہیں ٹوٹ گیا، آگے تو دیکھا ہی نہیں. آگے دیکھا ہوتا تو میں بھی نظر آتا، نبی کی صف میں بھی نظر آتا، اور انہی کے دستے مبارک کو میں نے کلمہ پڑھا ہے. اب تو گیا تو اب گیا سے میں نتیجہ یہ نکالتا ہوں
علی کے بیٹوں پہ قربان جانے والی بات آنے گئی، علی کی بیٹیوں پر قربان ہونے والی بات آ گئی کہ وہ مسلمان جو مسلمان تھا، نماز اس کے حصے میں تھی، قرآن اس کے حصے میں تھا، نماز اس کے حصے میں، سجدہ اس کے حصے میں، رکوع کی توفیق اسے ملی، وظائف کی توفیق اسے ملی، نیکی کی توفیق اسے ملی، تمام اچھے کام کرتا رہا، کلمہ وہ پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا، وظائف کرتا رہا، رکوع کرتا رہا، سجود کرتا رہا، روزہ رکھتا رہا، زکات دیتا رہا، حج بھی موقع آئے گا تو کرنے گیا ہی ہوگا یا حج کرتا رہا ہوگا کیونکہ مالدار تھا، کیا بھی ہوگا۔ یہ اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر کوئی ایسا شخص سید کی توہین کر دے، اور اس کا دوسرا سید کی توہین کر دے، اور اس کا برعکس وہ انسان جو نہ کلمہ گو تھا، جس کے حصے میں نماز بھی نہیں تھی، نہ اس کے حصے میں کوئی تلاوت تھی، نہ اس کے حصے میں شریعت کا نور، نہ طریقت کا طریق، نہ معرفت کی تعریف، اور نہ ہی حقیقت تک اس کی روشنائی، نہ وہاں تک اس کی رسائی، بالکل کافر، لیکن اس نے سید کی تعظیم کی۔ ایک مسلمان نے سید کی توہین کی، ایک کافر نے سید کی تعظیم کی۔ تعظیم کے بدلے میں جنت، اس کو جو کافر تھا، توہین کے بدلے میں جہنم، اس کو جو مسلمان تھا تو مجھے کیا لینے دیا جائے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر سید کو سید نہ سمجھ کر اس کی توہین کرے تو اگر وہ مسلمان ہو تو جنت نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی کافر سید کو سید سمجھ کر اس کی تعظیم کرتے تو اس کا کفر اسے جہنم نہیں جانے دے گا۔ اس بیٹی میں ایسی کیا خاصیت تھی؟ کیا وہ ولیہ تھی؟ کیا وہ رابعہ حسن بصری کے مقام پر تھی؟ کیا وہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی سیرت والی تھی؟ نہیں، علی کی بیٹی تھی۔ علی کی بیٹی کی توہین تمہیں کہاں لے جا سکتی ہے، سوچو۔ تو جب علی کی بیٹی بیٹا کا یہ حال ہے، یہ اچھے اچھے کو لپیٹا، علی کا تنہا بیٹا بڑے بڑے کو لپیٹا۔ ہم دو طرح سے لپیٹتے ہیں، ایک تو واقعی لپیٹ دیے اور ایک واقعی لپیٹ دیے۔ ایک لپیٹ دیے ہیں، ایک میں لپیٹ لیے ہیں۔ ہم مولا سے یہی دعا کرتے ہیں، مولا ہمیں اپنے آغوش میں لپیٹ لیجئے، ہمیں نہ لپیٹ دیجئے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اب میں حیرت کرتا ہوں ان لوگوں پر یہ سب پڑھنے کے بعد ان لوگوں پر حیرت کرتا ہوں جو مولا علی یا ان کے شہزادگان یا پنجتن پاک یا سادات کرام کی شان میں توہین کرنے کی ہمت کہاں سے لاتے ہیں؟ علی کو کھنگالو، علی جو نبی کے نور کا حصہ۔ چلو یہ تو ضعیف حدیث ہے، مگر ایک تو بڑی مضبوط حدیث پیش کروں۔ علی دم کا و دمی، لحم کا و لحمی، جلد کا و جلدی۔ ترجمہ سنو گے؟ اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا چمڑا میرا چمڑا، تیری جان میری جان۔ تو جس کی جان ہے وہ تو نور ہے، جس کا وہ چمڑا ہے وہ تو نور ہے، جس کی وہ ہڈی ہے وہ تو نور ہے، جس کی وہ نفس ہے وہ تو نور ہے، جس کا وہ خون ہے وہ تو نور ہے۔ کون سا نور؟ اول ما خلق اللہ نور، وہی نور جو مقصود کائنات۔ تو نوریوں سے پنگا نہ لو، ناری ہو جاؤ گے۔ ہلکا سا واو علی کا فرق ہے، نوری ہو جاؤ گے تو جنتی، نوری نہیں تو ناری۔ تو نار میں جانا ہے یا بھاڑ میں جانا ہے وہ تمہاری چوائس۔ ہم کو تو رسول کے سنسار میں جانا ہے، ہمیں تو رسول پاک کے سنسار میں جانا۔ ان کا سنسار لامحدود، ان کی جنت لامحدود، ان کی کملی لامحدود، ان کا دامن لامحدود۔ ہمیں ان کے دامن سے سروکار ہے، تمہیں نار سے سروکار ہے۔ تو ناری نار میں جائے، ہم محبوب پروردگار میں جائیں، ان کے آغوش میں جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ بات بہت ساری ہے مگر رات بڑی چھوٹی ہے، کیونکہ ذات اتنی بڑی ہے جس کے بارے میں بہت یہ لوگ کے منہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ علی کا نام بڑا، کائنات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بڑا، اور یہ جو بیان کر رہی یہ ذات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بڑا ہے، ہم لوگ سب چھوٹے ہیں۔ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھے ٹوپی اتر جا رہے ہیں۔ اتنا بڑا ہے کہ دیکھ ہی نہیں پا رہے، تو اپنی ہی ٹوپی پیر کے نیچے پتہ چل گیا کہاں سے کہاں پھینک دیے گئے۔ تو صدیق اکبر ہمارے، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، ادھر کوئی بھی کٹنگ نہیں ہوتے۔ ہم لوگ بال تو کاٹ لیتے ہیں،
حال نہیں کاٹتے. بال کاٹنا آتا ہے انہیں کوئی گناہ نہیں, مگر ان کا جو حال ہے اسے مت کاٹو ورنہ کہیں کے نہیں رہو گے. پتہ ہے آپ کو صدیق اکبر مولا علی ایک مرتبہ دونوں لوگ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں. صدیق اکبر مولا علی تعریف کر رہے ہیں, یعنی پیغام دے کے تعلیم دے کے, سنیت کے تعلیم دے کے. مولا علی کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر کی. صدیق اکبر کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ مولا علی کی. یہ سلسلہ گھنٹوں چلتا رہا اور کوئی اپنے من سے نہیں کہہ رہا تھا. صدیق اکبر کی شان میں جو رسول پاک نے فرمایا وہ مولا علی صدیق اکبر سنا رہے ہیں, اور مولا علی کی شان میں جو رسول پاک نے کہا وہ صدیق اکبر مولا علی کو سنا رہے ہیں. ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں. تعلق دیکھو, نسبت دیکھو, محبت دیکھو, طریقہ دیکھو, مسلک دیکھو. ایسا مسلک ہونا کہ صدیق بھی ہمارے, علی بھی ہمارے. اچھا یہ دور چل رہا تھا, اچانک کبریا کا جو رحمت جوش میں آئی اور جبریل کو بھیجا اور گویا پیغام کے ساتھ بھیجا کہ میرے نبی سے کہہ دو یا میرے نبی اگر یہ پورا 700 سمندر سیاہی بن جائے اور دنیا کے تمام پیڑ قلم بنا دیے جائے اور زمین و آسمان تخت بنا دیا جائے پھر بھی صدیق اور علی کی کوئی تاریخ لکھ نہیں سکتا, تو مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ بے شک جس طرح بغیر علی کے جنت نہیں ملتی اسی طرح بغیر صدیق کے علی نہیں ملے گا. یا رسول اللہ, یا علی. اللہ سب کو سننا اور میرا سنانا قبول فرمائے. جو کچھ بھی میں نے سنایا اس کو آپ کے دلوں میں راسخ فرمائے. آپ کو محبت سنت الہی والی محبت پر گامزن فرمائے. آپ کو بھی وہ دولتوں سے مولا نوازے جس میں اس کے انعامات ہے. نبی جین کا صدقہ آپ کو عطا ہو, صدیقین کا صدقہ آپ کو عطا ہو, شہداء کا صدقہ آپ کو عطا ہو, صالحین کا صدقہ آپ کو عطا ہو, علماء کرام, سادات کرام, مفتیان اعظام, مجتہدین, محدثین, محققین, مفسرین, مجتہدین, تمام کا فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. کہنے میں سننے میں کوئی لغزش ہوئی ہے آپ تمام کو گواہ بناتے ہوئے میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. نہ ہم صحابہ کی جماعت چھوڑے نہ اہل بیت کی جماعت چھوڑے, جو ان دونوں کو میں سے کسی ایک کو چھوڑے ہم اس کو پہلے چھوڑے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.